الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأتموا الحج والعمرة لله، صدق الله مولانا العلی العظیم. معزز حجاج کرام، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ کرم احسان ہے کہ اس نے اس مبارک سرزمین پر ہم ناپاک بندوں کو حاضری کی توفیق بخشی ہے. اس پر جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیں کم ہے. ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو چند بنیادی ارکان اور عبادات ہیں، ان میں ایک عبادت حج کی بھی شامل ہے، اور یہ عبادت اپنے امتیازی اعمال کے اعتبار سے دیگر عبادتوں پر فوقیت رکھتی ہے. اگر آدمی نماز پڑھنا چاہے تو بھئی کبھی بھی اور کہیں بھی اور جتنی چاہے پڑھ سکتا ہے. مختصر نماز بھی پڑھ سکتا ہے، لمبی بھی پڑھ سکتا ہے، 2 رکعت بھی پڑھ سکتا ہے، 4 بھی پڑھ سکتا ہے. دن میں پڑھے، رات میں پڑھے، سفر میں پڑھے، حضر میں پڑھے، گھر میں پڑھے، باہر پڑھے، کسی بھی مہینے میں پڑھے، کسی بھی زمانے میں پڑھے، کوئی پابندی نہیں. بس جو مکروہ اوقات ہیں ان سے بچنا چاہیے. اسی طرح آدمی صدقہ خیرات کرے تو بھئی کبھی بھی کرے، کتنا بھی کرے، کوئی اس کی لمٹ نہیں. آدمی روزے رکھے تو چند ایام روزوں کے لیے مکروہ ہیں، ان کو چھوڑ کے آدمی پوری زندگی روزہ رکھتا رہے. نہ جگہ کی قید ہے اور نہ وقت کی قید ہے. لیکن یہ جو ہماری عبادت ہے حج، اس کے لیے وقت بھی متعین ہے اور جگہ بھی متعین. ایک سال میں آدمی ایک ہی حج کر سکتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں کر سکتا. کہ یہ سوچے کہ بھئی بڑا پیسہ خرچ کیا ہے، اسے وصول کر لیں، کئی حج کر لیں ایک سال، یہ نہیں چلے گا. سال میں ایک ہی حج ہوگا. اور حج بھی خاص جگہوں پر ہوگا، خاص وقتوں میں ہوگا. بہت سے لوگ زیارت کے لیے میدان عرفات جاتے ہیں، منی آتے ہیں، مگر ان تاریخوں کے علاوہ میں آتے ہیں تو ان کا آنا جانا کوئی عبادت میں شمار نہیں ہے. وقوف عرفہ جو متعین ہے جس تاریخ میں، جب آپ اس تاریخ میں میدان عرفات میں جائیں گے تو عبادت گزار کہلائیں گے. اور اگر اس تاریخ کے علاوہ میں آپ میدان عرفات جا رہے ہیں تو بس تفریح کے لیے جا رہے ہیں، عبادت کچھ نہیں ہے. اس کے لیے وقت بھی مقرر ہے اور جگہ بھی مقرر ہے.
اور یہ عرفات کا جو وقوف ہے یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ اس سے پہلے کے جو ارکان ہیں وہ تمہید ہیں، اور اس کے بعد کے جو ارکان ہیں وہ تکمیل ہیں۔ اصل کام جو ہے وہ وقوف عرفہ کا ہے۔ جس کو عرفات کے میدان میں ٹھہرنا نصیب ہو جائے خاص وقت میں، اسی کو حج کی عبادت کرنے والا کہلایا جائے گا، اور جو اس وقت سے رہ گیا تو وہ حج کرنے والا نہیں کہلائے گا۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الحج عرفہ، کہ حج تو وقوف عرفہ کا نام ہے۔ تو ہم اس وقت جو یہاں پر جمع ہیں یہ دراصل وقوف عرفہ کی تیاری کے لیے جمع ہے، یہ تمہید ہے، اور اس تمہید کا جزو لازم ہے احرام۔ بغیر احرام کے آپ چاہے 9 ذی الحجہ کو عرفات چلے جائیں، آپ حاجی نہیں ہو سکتے۔ لازم ہے کہ آپ حج کا احرام باندھ کر وقوف عرفہ کریں اور عرفات کے میدان میں جائیں، تو سمجھا جائے گا کہ آپ عرفہ میں حاضر ہیں اور حج کرنے والے ہیں۔ چنانچہ ہم نے الحمدللہ حج کا احرام باندھا ہے، اور یاد رکھیے گا کہ یہ جو احرام ہے یہ ان 2 چادروں کا نام نہیں ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی چادر اتر گئی تو احرام ختم۔ یہ چادر تو احرام کی پابندیوں میں سے مردوں کے لیے ایک پابندی ہے۔ احرام نام ہے نیت کرنے کا اور تلبیہ پڑھنے کا۔ جیسے آدمی نماز پڑھتا ہے تو پہلے نیت کرے گا میں 2 رکعت نماز فجر کی پڑھ رہا ہوں، اگر جماعت سے پڑھ رہا ہے تو پیچھے اس امام کے، اور پھر نیت کر کے پڑھتا ہے اللہ اکبر، یہ تکبیر تحریمہ ہوتی ہے۔ تو اب نماز شروع ہوگی، نہ نیت سے شروع ہوتی ہے، نیت تو کی اور تکبیر تحریمہ نہیں پڑھی تو کھڑا ہی رہے گا، پھر شامل نہیں ہوا نماز میں۔ اور بغیر نیت کے تکبیر تحریمہ پڑھ لی تب بھی شامل نہیں ہوگا۔ دونوں باتیں لازم ہیں۔ ایسے ہی معاملہ حج کا بھی ہے، نیت بھی کرنی ہے اور پھر تلبیہ بھی پڑھنا ہے۔ جیسے نماز میں اللہ اکبر تکبیر تحریمہ ہے، حج میں لبیک اللہم لبیک حج کی تکبیر تحریمہ ہے۔ اب ہم نے تلبیہ شروع کر دیا، اب ہمارے اوپر پابندیاں آ گئیں۔ اب تک ہم خوشبو لگا سکتے تھے، اب خوشبو نہیں لگے۔ سر ڈھک سکتے تھے، چہرہ ڈھک سکتے تھے، اب سر چہرہ نہیں ڈھکیں گے۔ ناخن کاٹ سکتے تھے، نہیں کاٹیں گے۔ بال کاٹ سکتے تھے، نہیں کاٹیں گے۔ بیوی سے کوئی بے حجابی کی بات نہیں کریں گے۔ یہ سب پابندیاں لگ گئیں، اور جب تک احرام رہے گا یہ ساری پابندیاں رہیں گی۔ اور یہ سب تیاری ہو رہی ہے کس کی؟ وقوف عرفہ کی۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ جب بندہ میرے دربار میں آئے تو دنیاوی ساری علائق سے، آرائش سے، زیبائش سے بالکل پاک ہو کر کے میری طرف 100% متوجہ ہو کے آ جائے۔ لباس بھی اتار دے، خوشبو بھی نہ لگائے، اپنی حیت بھی درست نہ کرے، بس میں ہی میں ہوں، اس کے دل میں بھی اور اس کے ظاہر میں بھی میری ہی رٹ ہو اس کی زبان پر۔ اس حالت میں بندہ میرے دربار میں آئے، اس کے لیے تیاری ہے۔ اچھا یہ ہو سکتا تھا
کہ آدمی احرام باندھ کے اور سیدھا چلا جاتا عرفات، لیکن سرور عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں حج کر کے دکھلایا، اس میں آپ سیدھے عرفات تشریف نہیں لے گئے، بلکہ 8 تاریخ کو، جسے یوم الترویہ کہتے ہیں، آج آپ ظہر سے پہلے مینا میں تشریف لے آئے، اور یہی سنت قرار پائی پوری امت کے لیے کہ جو بھی حج کرے گا وہ ڈائریکٹ مکہ معظمہ سے عرفات نہیں جائے گا، وہ یہاں ہو کے جائے گا، یہاں ایک وقت گزار کے جائے گا، اور یہاں وقت گزارنے میں کوئی الگ سے عمل نہیں ہے، کوئی کنکری نہیں مارنی اور کچھ نہیں کرنا، یہاں صرف نمازیں پڑھنی ہے وقت پر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اور یہاں رہو تو عرفات کی فجر، یہ 5 نمازیں یہاں پڑھنا مسنون ہے۔ سوال ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ عرفات نہ جا کر کے ہم سب کو یہاں کیوں جمع فرمایا؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آپ پورا ماحول حج کا بنا دینا چاہتے ہیں، سارے حاجی جب ایک جگہ ہوں گے تو ماحول بنے گا کہ بھئی اب ہم عبادت کرنے جا رہے ہیں اور اہم فرض ادا کرنے جا رہے ہیں، تو پورے مینا کے اندر یہ جو وقفہ ہے تقریباً 20-22 گھنٹے کا، اس میں آدمی تیاری کرے کل کے عمل کی، تو کل کے عمل کی تیاری، ذہن سازی، مذاکرہ اور اس کے لیے پوری استعداد، یہ آج ہمارے یہاں رہنے کا مقصد ہے، اور واقعی ماحول بنتا بھی ہے۔ اصل حج کا ماحول مینا میں آ کے بنتا ہے، مکہ معظمہ میں تو ٹھیک ہے طواف کر رہے ہیں، لیکن یہاں آ کے جو کیفیت بنتی ہے وہ وہاں رہ کے نہیں بنتی۔ اب ہمیں کل یہاں سے یا جس وقت بھی جانے کا نظام بنے، یہ تو ایک انتظامی مجبوری کی بات ہے، ورنہ تو اصل یہاں سے جانے کا وقت ہے فجر کے بعد، اول وقت فجر پڑھ کے اور فوراً چلے، لیکن اتنا بڑا مجمع ہونے لگ گیا، پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا، تو اب رات میں بھی لے جاتے ہیں، تو آپ تو نظام کی پابندی کریں۔ کل ہمیں پہنچنا ہے میدان عرفات انشاءاللہ، اور اس کے لیے جو اصل وقت ہے زوال کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ پہنچ جائیں گے آپ اس سے پہلے تو آپ وہاں جا کر آرام کا تقاضا ہے، زوال سے پہلے کر لیں، کھانے پینے کا تقاضا ہے وہ کر لیں، دیگر ضروریات ہیں وہ کر لیں۔ گویا جب زوال ہو اور اذان ہو ظہر کی، اس سے پہلے پہلے آپ فریش ہو جانے چاہیے، دل پر کوئی تقاضا نہ ہو کسی چیز کا، کیونکہ اگر تقاضا دل پر ہوتا ہے تو آدمی کی دعا میں جی نہیں لگتا، عبادات میں جی نہیں لگتا۔ اب نیند آ رہی ہے تو کیا دعا خاک کرے گا، بھوک لگی ہوئی ہے کھانے پہ نظر رہے گی، اور کسی کام کا تقاضا ہے، ارے بھائی آپ پوری زندگی کھاتے رہیں گے، اللہ آپ کو کھلائے، خوب اچھے سے اچھا کھلائے، لیکن اب جو وقت ہے یہ پتہ نہیں پھر ملے کہ نہ ملے، اس وقت کو پوری طرح وصول کرنا ہے۔ تو ظہر کا جب وقت ہوگا تو جو مسجد نمیرہ ہے، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تشریف لائے حج میں، تو یہاں پر کوئی مسجد نہیں تھی، بلکہ
آپ کا خیمہ بنایا گیا چادر کا، نمیرہ کہتے ہیں چادر کو، اسی کی بنیاد پر یہ بعد میں وہاں مسجد بن گئی، اتنی بڑی بڑی ہوتے ہوتے بہت بڑی بن گئی۔ اس کا کچھ حصہ حدود عرفات میں ہے، کچھ حصہ باہر ہے۔ تو وہاں جو امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں وہ دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھائیں گے، یعنی ظہر اور عصر دونوں ظہر کے وقت میں پڑھا دیتے ہیں، جس کو کہتے ہیں جمع تقدیم۔ تو کوئی آدمی اگر ان کے ساتھ نماز پڑھے، ان امام صاحب کے ساتھ جو سرکاری طور پر طے شدہ ہیں، تو وہ بھی دونوں نمازیں ان کے ساتھ جمع کر کے پڑھے گا۔ اگر مسافر ہے تو وہ 2 رکعت پڑھاتے ہیں تو 2 رکعت ان کے ساتھ پڑھے گا، اگلی 2 رکعت بھی پڑھ لے گا، کچھ نہیں۔ اور اگر ان کے پیچھے پڑھنے والا مقیم آدمی ہے تو وہ اپنی 2 رکعت پوری کرے گا، جیسے مسافر پوری کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ جمع کرنا خاص ہے مسجد نمیرہ میں جو امامت کر رہے ہیں ان کے لیے۔ اگر اس کے علاوہ خیمے میں نمازیں ہو رہی ہیں تو ظہر کے وقت میں پڑھی جائے گی اور عصر کے وقت میں پڑھی جائے گی۔ تو حضرت سے پوچھا گیا کہ حضور نے تو دونوں ساتھ پڑھی ہیں اور آپ یہ فرما رہے ہیں۔ تو حضرت امام صاحب نے بہت اچھا جواب دیا کہ حضور جیسا امام جن کے پیچھے ہر شخص نماز پڑھنا چاہتا تھا اور کوئی الگ جگہ پر اس زمانے میں کوئی قیام بھی نہیں تھا، جتنے بھی لوگ تھے سب نے حضور ہی کے پیچھے کیا پڑھی؟ نماز پڑھی۔ اور وقت سے پہلے نماز پڑھنا یہ قرآن پاک کی آیت کے اعتبار سے ایک الگ انفرادی واقعہ ہے۔ قرآن تو کہتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین پر اپنے وقتوں پہ فرض ہے۔ اب وقت ابھی آیا نہیں اور نماز پڑھی جا رہی ہے تو ضرور اس میں کوئی امتیازی شان ہے، اور وہ امتیازی شان یہ ہے کہ اگر اس مسجد میں ظہر اپنے وقت میں پڑھی جائے اور عصر اپنے وقت میں پڑھی جائے تو اتنے بڑے مجمع کو دوبارہ جمع کرنا ایک کار دارد ہے۔ اس سے بچنے کے لیے یہ سہولت دی گئی ہے۔ اور خیمے کے اندر 20 آدمی، 50 آدمی، 100 آدمی، وہ اگر ظہر اپنے وقت میں پڑھیں، عصر اپنے وقت میں پڑھیں، ان میں کیا پریشانی ہے؟ تو جو علت ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ تو ہم لوگ اپنے خیمے میں جو رہیں گے تو ظہر کے وقت میں پڑھیں گے، عصر کے وقت میں پڑھیں گے، جو بھی وقت ہو۔ اب ہمیں ظہر کے وقت میں ظہر پڑھنے کے بعد مسلسل ہمیں دعا میں، ذکر میں مشغول رہنا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے مانگنے والے آ جاؤ، بھکاری آ جاؤ، گنہگار آ جاؤ، پریشان حال آ جاؤ، رب العالمین سب کو دینے کے لیے تیار ہے۔ آج دروازہ کھلا ہوا ہے اور کتنے نیک بندے یہاں موجود ہیں، ساری دنیا سے سمٹ کر کے آتے ہیں۔ ان کے طفیل میں اللہ تعالیٰ کتنوں کے حج کو قبول فرماتے ہیں۔ اس وقت کو ضائع نہیں ہونے دینا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے افضل الدعاء دعاء عرفہ، تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا
عرفے کی دعا ہے، وہ دعا جو نبیوں نے مانگی، پیغمبروں نے مانگی۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ یاد کر لیجئے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ اس کا سنیے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی اور شریک نہیں، حکومت اسی کی ہے، ہر طرح کی تعریفیں اسی کی ہیں، زندگی اور موت کا وہی مالک ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دعائے عرفہ کہلاتی۔ تو حضرت امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ دعا کہاں؟ یہ تو اللہ کی حمد و ثنا ہے، مانگا تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو اللہ کی حمد و ثنا ہوئی۔ اور حضور کہتے ہیں افضل الدعا، وہ دعائے عرفہ سارے نبیوں نے مانگی۔ تو حضرت نے فرمایا سنو، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ میری حمد و ثنا ہی کرتا رہے، اپنے لیے مانگنے کا اسے موقع ہی نہ ملے، تو میں مانگنے والوں سے زیادہ اسے عطا کرتا ہوں۔ تو جو جتنی بھی حمد و ثنا کرے گا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اتنا ہی بھر بھر کے اسے عطا فرمائیں گے۔ اللہ کو اس بندے پر پیار آ جائے گا، کیونکہ اصل حمد و ثنا کے لائق اور مستحق ذات تو بھائی اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ دنیا میں جب کسی کی بھی تعریف ہوتی ہے تو وہ تعریف سچی نہیں ہوتی، مجازی ہوتی ہے، کیونکہ کسی کے پاس جو بھی کمال ہے وہ کمال ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے۔ اور اللہ کی جب تعریف ہوتی ہے تو میرے بھائیوں، اس سے بڑی سچی بات کائنات میں کچھ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر خوبی سے متصف ہے اور ہر عیب سے پاک۔ تو ہمیں خاص طور پر اپنے لیے بھی دعائیں کرنی، اور پھر بیچ بیچ میں لبیک پڑھتے رہنا ہے۔ اور یہ جو دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ، یہ پڑھتی رہے۔ ظہر عصر میں وقت ملے گا، اس میں آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مکروہ وقت نہیں ہے۔ اگر جمع کر کے پڑھ لی تب تو نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ عصر کے بعد کوئی نفل نہیں ہے۔ لیکن اگر جمع کر کے نہ پڑھے تو ظہر عصر میں جیسے اور جگہ پڑھ سکتے ہیں وہاں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کسی کا موقع ہو صلاۃ التسبیح پڑھ لے اور کچھ پڑھ لے۔ تو یہ جو وقت ہے زوال سے لے کر غروب تک، پوری کوشش کریں کہ یہ ہمارا وقت ذکر میں، دعا میں، قرآن پاک کی تلاوت میں لگے۔ اپنے وقت پہ عصر ہوگی، عصر کے بعد پھر لگ جائے گی۔ جب مغرب ہو جائے گی، یعنی مغرب کا وقت ہو جائے گا، تو اب ہمیں وہاں مغرب نہیں پڑھنی۔ آج مغرب کا وقت حاجیوں کے لیے بدل دیا گیا ہے۔ اچھا، صرف حاجیوں کے لیے بدلا ہے؟ وہاں اگر کوئی بغیر احرام کے چلا جائے، بہت سے لوگ نظر آئیں گے آپ کو، وہ وہیں پڑھیں گے نماز۔ ایک سال ہم تھے تو ہمارا جو ڈرائیور تھا وہ کوئی بدو تھا، چھوٹی گاڑی تھی حج میں، اس وقت چلا کرتی تھی، بہت سال پہلے کی بات۔ اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ تو جب عرفات میں غروب ہو گیا تو وہ اپنے بیٹے کے ساتھ مغرب پڑھنے لگا۔ وہ احرام باندھے ہوئے نہیں تھا، اپنے کپڑوں میں تھا۔ تو لوگوں کو تعجب ہوا، اسے روکنے کی کوشش کی کہ ارے تم یہاں مغرب پڑھ رہے ہو؟ تو بتایا گیا کہ مغرب ان کے لیے نہیں ہے کہ مزدلفے جا کے پڑھو، جو بغیر احرام کے ہیں، جو حاجی لوگ ہیں، ان کے لیے آج وقت بدلا ہے، کیونکہ اب جلدی جانا ہے مزدلفہ، اور وہاں جا کر کے مغرب عشاء دونوں ایک ساتھ عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے۔ اس کو کہتے ہیں جمع تاخیر۔ اور جمع تاخیر میں کسی چیز کی کوئی شرط نہیں ہے،
کہ بھائی امام پڑھائے تو جمع کرو، فلاں پڑھائے تو جمع کرو، جماعت سے پڑھو تو جمع کرو. نہیں، اکیلے پڑھو گے تب بھی جمع کرنی، جماعت سے پڑھو گے تب بھی جمع کرنی. پہلے مغرب پھر عشاء. تو کل مغرب کے بعد یعنی غروب کے بعد ہم عرفات سے چلیں گے انشاءاللہ. اور دعا کیجئے کہ آسانی سے سہولت سے ہم مزدلفہ پہنچیں اور رات ہمیں مزدلفہ گزارنی. ایک بات کا خاص خیال کریں کہ ہمارے نزدیک پوری رات گزار کر مزدلفے میں فجر کے بعد 10 تاریخ کو فجر کے بعد وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی وقوف مزدلفہ بلا عذر چھوڑ دے تو دم واجب ہو جاتا ہے. دیگر ائمہ کے ہاں رات کا کچھ حصہ مزدلفہ میں رہنا کافی ہے، تو وہ کوشش کریں گے رات میں چلو 2 بجے 2:30 بجے 3 بجے. تو آپ کو جانا نہیں ہے، آپ کو اپنا وقت پورا کر کے جانا ہے. وقوف مزدلفہ چھوٹنا نہیں چاہیے. اور جیسے میدان عرفات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ایسے ہی مزدلفے میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عرفات میں دعائیں کی، سب قبول ہو گئیں، لیکن بندوں کے جو آپس میں ایک دوسرے پر ظلم ہوتے ہیں ان کی معافی نہیں ہوئی عرفات میں. مگر مزدلفے میں جب میں نے آ کر کے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی معافی فرما دی. اللہ کی شان ہے کہ مظلوم کو اپنی طرف سے دے کے اور ظالم کو کیا کرتے معاف فرما دے. اس کی شان کریمی ہے. یہاں کی جو سب سے اہم دعا ہے وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ مزدلفے کی سب سے اہم دعا ہے جو آپ طواف میں پڑھتے ہوں گے رکن یمانی کے بعد سے اور حجر اسود تک. یہ بڑی جامع دعا ہے، اس میں کچھ چھوٹا ہی نہیں مانگنے سے، سب کچھ مانگ لیا. حضور کو ایسی دعائیں پسند تھیں جو جامع ہوں الفاظ کے اعتبار سے. بہرحال 10 تاریخ کو فجر اول وقت پڑھ کر پھر ہمیں وقوف کرنا ہے. کچھ دیر کھڑے رہیں جتنا بھی اللہ توفیق دے، اور پھر ہمیں وہاں سے کنکریاں چن لینی ہیں. 49 کم سے کم چن لیں. ان میں سے 7 کنکری 10 تاریخ کو استعمال ہوں گی آخری جمرے پر مارنے کے لیے. 3 جمرے ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا. پہلے دن ہم گزریں گے تو دونوں کے پاس سے، لیکن وہاں پر کوئی کنکری نہیں مارے. تیسرے جمرے کو ماریں گے 7 کنکری، اور لبیک پڑھتے رہیں گے جب تک کہ پہلی کنکری شروع نہ ہو. جب پہلی کنکری شروع ہوگی تو لبیک بند. اب اس کا وقت ختم ہو جائے. جب ہم کنکری مار لیں گے تو اب ہماری قربانی ہوگی، اس کا ہم انتظار کریں. اس سے پہلے ہم سر نہ مڈائیں. جنہوں نے حج تمتع اور حج قران کر رکھا ہے، جنہوں نے حج افراد کیا ہے ان کی قربانی نہیں ہے تو وہ رمی کر کے سر منڈا سکتے ہیں. جب قربانی ہو جائے گی تو ہم سر منڈائیں گے، پھر یہ لباس بدلیں گے، معمول کا لباس پہنیں گے. اس میں کچھ دیر بھی لگ سکتی ہے، جلد بازی نہ کریں. بالکل حج کے سفر میں جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. اتنا اہم آپ نے سفر کا ارادہ کیا ہے، جلد بازی کی وجہ سے کوئی معاملہ خراب ہو جائے، نقص رہ جائے تو یہ چھوٹے کا سودا ہو جائے گا. جلد بازی نہ کریں اور من مانی نہ کریں، یعنی اپنی مرضی سے کوئی عمل نہ کریں. معلومات والوں سے معلومات حاصل کریں اور پھر صحیح عمل کریں.
خود نہ سوچے کہ صاحب ایسا کر لو، بلکہ جو طریقہ ہے اس کے مطابق کریں۔ اس کے بعد ہمیں طواف زیارت کرنا ہے۔ طواف زیارت حج کا دوسرا فرض ہے، ایک وقوف عرفہ ہے اور ایک طواف زیارت۔ اس کا وقت ہے 10، 11، 12 کے غروب سے پہلے پہلے یہ دن یا رات میں کبھی بھی کر لینا ہے۔ عورتوں کو اگر عذر ہو تو وہ تاخیر کر سکتی ہیں، ورنہ تو سب کو کرنا ہے اور اس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ رمی کا تو بدل ہو بھی سکتا ہے کہ بھئی دوسرے کی طرف سے ہم مار لیں، مگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی کمزور آدمی ہے تو طواف زیارت ہم اس کی طرف سے کر لیں یا نہیں چلتا، اسی کو کرنا پڑے گا۔ جیسے وقوف عرفہ، جسے بھی یہاں آنا ہے حج کے لیے خود آنا پڑے گا، چاہے بیمار ہو چاہے کچھ ہو۔ اس کے بعد ہم یہاں آ جائیں گے واپس اپنے خیمے میں، اور 11 تاریخ کو زوال کے بعد ہم تینوں شیطانوں کی کنکری ماریں گے ساتھ ساتھ، پہلا، دوسرا، تیسرا۔ اس میں آپ کو خاص طور پر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ پہلی کنکری کے بعد دائیں طرف کو ہٹ کر یا بائیں طرف کو ہٹ کر دعا کرنی ہے، اور اس میں جلد بازی نہ کیجیے گا کہ بس تو چل میں آیا ہے۔ یہ بہت خاص وقت ہے دعا کی قبولیت کا، دونوں رمیوں کے بیچ میں، پہلی دوسری، دوسری تیسری، تیسری کے بعد رمی نہیں، وہ دعا نہیں، لیکن اسے آپ مت ضائع کیجیے۔ پچھلے سال چند لوگ تھے ہمارے اعزاء میں سے حج میں، وہ تھک گئے بہت اور کہنے لگے کہ ایسا ہے کہ 11، 12 کو آپ ہماری طرف سے رمی کر لیجئے۔ میں نے کہا جی رمی تو کر لوں گا، دعا کون کرے گا؟ وہاں کھڑے ہو، تم کیا چاہتے ہو ہمیں کیا پتہ؟ جو موقع ہے اس کو آپ ضائع نہ ہونے دیں۔ تھوڑی بھائی تھکاوٹ تو ہوتی رہتی ہے دنیا میں، یہ موقع کب ملے یا نہ ملے، تو پہلی دوسری رمی میں بیچ میں کچھ دیر جتنا آپ کا جی لگے، شرح صدر ہو، دعا کریں، دنیا آخرت سب مانگے، اللہ کے ہاں کچھ بھی دینے میں کمی نہیں ہے، مانگنے والوں کے مانگنے میں ضرور کمی ہو سکتی ہے۔ 12 تاریخ کو بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی تینوں شیطانوں کو مارا جائے گا، اور پھر ہم اپنے ہوٹل پر آ جائیں گے یا جہاں بھی ہمارا قیام ہے، اور جب واپسی ہوگی تو پھر طواف وداع کریں۔ طواف زیارت کے ساتھ سعی ہوتی ہے، لیکن سعی کا وقت 12 تک محدود نہیں ہے، آپ 12 کے بعد بھی کر سکتے ہیں جب موقع ہو، اور طواف وداع کے اندر سعی وغیرہ کا کوئی حکم نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس سفر کو بے حد قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ جو بھی حج کا سفر کرے 3 کاموں سے خاص طور پر بچے، وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، بے حیائی کی کوئی بات نہ کرے بالکل بھی، دوسرے کوئی گناہ کا کام نہ کرے، زبان سے، کان سے، حتیٰ کہ دل دماغ سے بھی گناہ فری حج کرے، اللہ جدالہ، لڑائی جھگڑا نہ کرے بالکل، کوئی لڑائی کرنے بھی لگے تو بھائی ہم حج پہ ہیں، ہم کچھ لڑائی۔ یہ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمائیں؟ کیونکہ یہاں تینوں کے مواقع بہت زیادہ ہیں۔ بے حیائی کے مواقع، کیونکہ عورتوں کا احرام ہی یہ ہے کہ چہرے پہ پردہ نہ لگے، اور مردوں کا یہ ہے کہ بدن کھلا رہے، دونوں کا حکم ہے، لا رفث، نگاہیں نیچی کر کے رکھو، برا خیال بھی مت لاؤ۔ فسوق، یہاں لوگوں کے سامان پڑے رہتے ہیں، کوئی بھی کچھ اٹھا سکتا ہے، سب کے مواقع موجود ہیں، بندش لگائی، خبردار، خیال بھی مت لانا۔
اور بھائی جھگڑے کے تو بڑے مواقع ہیں، بس میں چڑھنے میں جھگڑا، منا کے خیمے میں جھگڑا، اور نہ جانے کن کن باتوں میں جھگڑا۔ کچھ لوگوں کو ویسے ہی خواہ غصہ آتا رہتا ہے سفر میں بلا وجہ۔ ایک مرتبہ مزدلفے میں بارش ہو گئی، اور یہاں جب بارش ہوتی ہے تو خوب غضب کی ہوتی ہے، پانی بہہ پڑا اور ٹھنڈ ہو گئی، بالکل ایک دم سے ٹھنڈ ہو گئی۔ اب ہم لوگ جب چلے مزدلفے سے مینا کی طرف تو بالکل گھگی بن رہی تھی اور سردی بہت لگ رہی۔ اس وقت جگہ جگہ پر یہ کالی عورتیں جو تھیں وہ چائے بنا کے پلاتی تھیں، ان کے اسٹو ہوتے تھے، اس پہ کیتلی رکھی رہتی تھی، اس پہ چائے گرم کرتی تھی اور پلاتی تھی۔ ایک جگہ ہم رکے کہ بھئی سردی لگ رہی ہے، ذرا چائے پی لیں۔ وہ بیچاری گرم کر رہی تھی اور گرم کر کے چائے بنا رہی تھی۔ وہاں پہلے سے ایک پاکستانی کھڑے تھے، ادھیڑ عمر کے آدمی۔ جب ہم وہاں رکے تو انہیں یہ خطرہ ہوا کہ میں جو چائے لے رہا ہوں ان سے، اب یہ مجھے نہ دے کر کے انہیں دے دے گی۔ بس وہ جو ہم لوگوں پہ برسنا شروع ہوئے ہیں کہ بس الامان الحفیظ، تو ہم لوگ ہنسے چلے جا رہے ہیں، وہ غصے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا بے غصے کی کیا بات ہے، اللہ کے بندو تم ہی پی لو چائے، ہم آگے پی لیں گے جا کے، اس میں اس کی کیا بات۔ یہ ایک مثال ہے، آدمی خواہ مخواہ غصہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، کوئی وجہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہہ دیا لا جدال فی الحج، حج میں جھگڑا نہیں، بالکل بھی جھگڑا فری حج ہو، گناہ فری حج ہو، ایسا حج ہمیں کرنا ہے۔ اور پھر یہ تربیت ہمیں دی جا رہی ہے کہ دیکھو جب تم نے یہ ایام اس طرح سے گزارے تو وہاں جا کر واپس بھی تمہیں اسی طریقے سے تمہیں ایام گزارنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادت کا موقع دیا، اتنی بڑی بات کہہ دی پیغمبر علیہ السلام نے کہ آپ حیرت فرمائیں گے کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، جو آدمی بے حیائی نہ کرے، گناہ نہ کرے اور اس حالت میں حج کرے، ایسا پاک صاف ہو کے آتا ہے جیسے آج ماں کے پیٹ سے نکل کے آیا ہو، بچہ معصوم بے گناہ۔ اب کون یہ گوارا کرے گا کہ پاک صاف ہو کے بعد میں پھر اس میں جو ہے غلاظت لگ جائے، خرابی لگ جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم پاک صاف ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کر دے، تو اب ہم یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ زندگی بھر ہمیں پاک صاف رکھیں گناہ سے، اس کی دعا کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔